بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں شاہد رضا، ہمارا یوٹیوب چینل ہے دینی گرافی۔ آپ حضرات اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر کے آگے کو بڑھائیں، تاکہ ایسی اچھی دینی باتیں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ملیں، تاکہ آپ لوگ ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی نصیحت آموز واقعہ ہے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث پاک آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ نبی معظم رسول محترم سلطان ذی حشم سراپا جود و کرم حبیب مکرم محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اب آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپیٹے سینے سے چمٹائے زار و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ خاتون روتی ہوئی کہتی ہے، بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے ماں باپ کی نشانی اور میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا۔ میں اسے خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہوئی ہوں۔ ہو گئی کہ اس خانقاہ کے بزرگ جو ہیں ان کی ولایت کی ہر طرف دھوم مچی ہے، اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ اس چھوٹے سے بچے کا دل اس خاتون کے اس قدر بلک بلک کر رونے سے پگھل گیا، اور اس چھوٹے سے بچے کی رحمت بھری زبان سے جاری ہو گئے۔ اس چھوٹے سے مدنی منع کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھلنے لگے، محترمہ، آپ کا منع مرا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے، یعنی ہل رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لاتے ہیں، حجرے سے تشریف لے کر کے باہر آئے۔ بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس چھوٹے سے بچے کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خدابندی کی سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ حضرات، وہ چھوٹا سا بچہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ چھوٹا سا بچہ یکایک قبرستان کی طرف موڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھہر جاتے ہیں، ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان میں سے 300 مردے اٹھ کر اس چھوٹے سے بچے کی ڈھال بن چکے تھے، اور وہ چھوٹا سا بچہ دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ اس چھوٹے سے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ واقعہ الحقائق فی الدقائق کتاب کے صفحہ نمبر 142 جلد نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے۔ حضرات ذی وقار، آپ جانتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ کون تھا؟ اس چھوٹے سے بچے کا نام عبد القادر تھا۔
اور آگے چل کر وہ غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور حضور غوث پاک کی عظمت و شان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور ثواب کی نیت سے ہمارا دینی چینل دینی گرافی آپ حضرات شیئر اور لائک کریں، سبسکرائب کر کے آگے تک لوگوں کو پہنچائیں۔ اللہ اس کی جزائے خیر آپ کو بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ دین کی باتیں آگے بڑھانا بھی ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔